السلام علیکم بابا جان. بابا جان، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ یا مسواک کرنے کا کیا حکم ہے؟ اچھا، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے اور مسواک کا جو حکم ہے، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تو روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنا گو کہ یہ نہ تو ناجائز ہے نہ ہی یہ حرام ہے. ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں اور مسواک بھی آپ کر سکتے ہیں جن سے روزے کی حالت میں، لیکن بغیر کسی صحیح ضرورت کے اس کو کرنا مکروہ ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب آپ فرماتے ہیں کہ منجن جو ہے، منجن کرنا، آپ ٹوتھ پیسٹ کی اس میں لے لیں آپ جن سے، تو یہ بھی حرام نہیں ہے. منجن کرنا جو ناجائز یا حرام نہیں ہے، لیکن اس صورت میں یہ ناجائز اور حرام نہیں ہے جب کہ آپ کو اطمینان مکمل ہو کہ منجن کے دوران جون سے کوئی ایک جز بھی جون سے اس کا حلق میں نہیں جائے گا. تب اسی لیے وہ منع فرماتے ہیں کہ روزے میں منجن نہیں ملنا چاہیے یا ٹوتھ پیسٹ جون سی ہے، یعنی اس کو نہیں کر. ہاں، وہ فرماتے ہیں کہ یہ ناجائز یا حرام نہیں ہے، لیکن جب آپ کو 100% آپ کو کنفرم ہو کہ کوئی ایک جز بھی اس کا حلق کے اندر نہیں جائے گا، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کا کوئی جز اندر نہیں جائے گا؟ تو اس لیے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اس سے بچنا چاہیے، اس کو نہیں کرنا چاہیے روزے کی حالت میں. رہی بات مسواک کی، تو روزے کی حالت میں ہر طرح کی مسواک جو سی ہے وہ کر سکتے ہیں. روزے کی حالت میں جو مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن منجن کے اندر وہ جو بھی پاؤڈر کے ساتھ آپ اپنے دانتوں کو ملتے ہیں یا ٹوتھ پیسٹ کے اندر کسی نہ کسی اس کے جز یا وہ آرٹیکل وغیرہ اس کے اندر جانے کا اندیشہ ہے کہ اس کا کوئی جز آپ کے منہ میں چلا جائے گا، حلق میں چلا جائے گا. ہاں، اگر آپ کو کنفرم ہے کہ نہیں جائے گا تو پھر ٹھیک ہے، ادروائز پھر وہ بالکل جن سے منع ہے. تو جس طرح مسواک کی تو بالکل اجازت ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اور عام دنوں میں جس طرح مسواک کرنا سنت ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے. جیسے عام دنوں میں مسواک کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا ہوتی ہے، اسی طرح روزے کی حالت میں بھی اگر مسواک کریں گے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہاں، اگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اگر روزے دار ہونا یاد ہو اور اسے چبانے سے ریشے ٹوٹیں یا ذائقہ محسوس ہو تو پھر اس سے بچنا چاہیے. بات پھر وہی آ جائے گی کہ وہ جو اس کے آپ روزے کی حالت میں لگے ہوئے مزے سے اس کو چبانے اور اس کے ریشے ٹوٹ کے اندر منہ کے اندر کوئی پتہ نہیں کوئی، تو پھر ایسے نہیں. ویسے مسواک کی جنسی ہے وہ اجازت ہے. اور مفتی امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ روزے میں مسواک خشک ہو یا گیلی ہو، تر ہو، بے شک پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کرے یا بعد میں، کسی وقت بھی مکروہ نہیں ہے، کسی وقت بھی. لیکن منجن یا ٹوتھ پیسٹ وغیرہ میں پھر وہ کراہت آ جاتی ہے جون سی ہے کہ اس میں آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ اس کا وہ ذائقہ، اس کا کوئی جز جون سے یا اس منجن کا آپ کے منہ میں نہیں جائے گا جون سے. تو اکثر لوگوں کے اندر یہ مشہور ہے کہ دوپہر کے بعد روزے دار جو ہے اس کا مسواک کرنا مکروہ ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو اعلیٰ حضرت جون سے وہ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنا سنت ہے اور ہر وقت کر سکتا ہے، بھلے تیسرے پیر میں جا کے عصر کے وقت کر لے، جون سے مسواک کو کر سکتا ہے جون سے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، ایک صحابی حضرت عامر بن ربیعہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے روزے کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا، کئی مرتبہ مسواک کرتے دیکھا. تو اللہ تعالیٰ
ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو پورا کریں۔ میں آج ہی 2 مسواکیں اور خرید کر لایا ہوں، کیونکہ پچھلی مسواک جو سی ہے وہ تقریباً استعمال کر کے ختم ہو چکی ہے۔ تو میں ٹوتھ پیسٹ برش کرنے کا عادی ہوں، مگر میں اس کے ساتھ ہر 1 منٹ کے لیے 2 منٹ کے لیے میں مسواک بھی ضرور کرتا ہوں، وضو کے دوران، فجر کے دوران، مختلف وضو وغیرہ کے اندر غسل کرتا، تاکہ فقط صرف اتنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پوری ہو جائے۔ تو اسی طرح جس طرح میں نے سحری کا کہا ہے، سحری بھی کھایا کریں، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور حضور نے فرمایا سحری کھانے میں برکت ہے، اور حضور نے فرمایا یہود و نصارہ کے جو روزے ہیں، اہل کتاب کے روزوں اور ہمارے روزوں کے میں فرق صرف سحری کا جون سا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ سحری کرتے ہیں ان کے اوپر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔